السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سماجی اور مذہبی تحریکات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ 19ویں صدی میں پائی جانے والی سماجی برائیوں کے خلاف کی جانے والی تحریکات کو ہم سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کہیں گے۔ حسب ذیل اداروں نے ان تحریکات کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس میں نمبر 1 ہے برہمو سماج، آریہ سماج، پرارتھنا سماج، علی گڑھ تحریک، یووا بنگالی تحریک، تھیوسفیکل سوسائٹی، ستیہ شودھک سماج، رام کرشن مشن، دھرما پری پالنا پریار وغیرہ۔ نمبر 1 برہمو سماج۔ راجہ رام موہن رائے ہندوستان میں سماجی اصلاحی کام کا آغاز انہوں نے کیا تھا اور اسی لیے انہیں بابائے نشست ثانیہ کہا جاتا ہے۔ آپ سنسکرت، فارسی، عربی، ہیبرو اور یونانی زبانیں جانتے تھے۔ آپ نے ویدوں، قرآن اور انجیل کی تعلیمات سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی تھی۔ راجہ رام موہن رائے اپنے ہم عصروں کے ساتھ مل کر آتمیہ سبھا نامی ایک ادارہ شروع کیا تھا۔ 1928 میں برہمو سماج کی بنیاد رکھی۔ راجہ رام موہن رائے کا اہم مقصد ذات پات اور ضعیف الاعتقادات سے ہندو سماج کو پاک کرنا تھا۔ برہمو سماج کے اہم تعلیمات۔ برہمو سماج کا ماننا تھا کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ بے معنی تہوارات اور رسم و رواج کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ شخصی آزادی اور شخصی خودی کو بڑھاوا دینا ان کا اہم مقصد تھا۔ برہمو سماج کے لوگ عورتوں کو مساوی حقوق دینے کے پابند تھے۔ کثیر ازدواجی نظام کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ برہمو سماج نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ بچپن کی شادیوں کے یہ مخالفت کرتے تھے۔ ستی کی رسم کا خاتمہ۔ راجہ رام موہن رائے کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے 1829 میں گورنر جنرل ولیم بینٹنگ کے ساتھ مل کر ستی کی رسم پر قانونی پابندی عائد کی۔ آریہ سماج۔ 1857 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد ممبئی میں ڈالی تھی۔ دیانند سرسوتی 12 فروری 1824 کو گجرات کے کاٹھیواڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ابتدائی نام مول شنکر تھا۔ ان کے والدین کے نام امبا شنری تیواری اور ماں کا نام امرتا بائی تھا۔ دیانند سرسوتی انگریزی کی بجائے سنسکرت کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کا بڑا ہی مشہور نعرہ تھا، ویدوں کی طرف لوٹ چلو۔ آریہ سماج کی تعلیمات۔ پیارے بچوں، آریہ سماج کی تعلیمات تھیں کہ تمام ہندو ایک خدا پر بھروسہ کریں اور خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ آریہ سماج کا ماننا تھا پیدائشی طور پر کوئی شودر نہیں اور کوئی برہمن نہیں، یعنی ذات پات کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ بین ذاتی شادیوں کو انہوں نے فروغ دیا تھا۔ کثیر ازدواجی اور بچپن کی شادیوں کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ آریہ سماج مرد اور عورت کے درمیان مساوی حقوق کا علمبردار ہے۔ آریہ سماج کا ماننا تھا کہ صرف وید ہی مقدس ہیں اور قدیم گرنتھ ہیں، انہی کا مطالعہ اور پرچار ہونا چاہیے۔ آریہ سماج کی تعلیمات۔ مغرب کے جدید خیالات کے پیش نظر ہندو مذہب کی دوبارہ تصحیح کرنا، لڑکیوں کی تعلیم پر زور دینا، بے سہارا بیوہ عورتوں کے لیے زندگی کا سہارا دینا، بچپن کی شادیوں کا انکار کرنا، ذات پات کی مخالفت کرنا وغیرہ۔ پرارتھنا سماج۔ ڈاکٹر آتما رام پانڈورنگ نے 1866 میں بمبئی میں پرارتھنا سماج کی بنیاد ڈالی۔
عورتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ چھوت چھات کو ہندوستانی سماج سے نکالنا ان کا اہم مقصد تھا۔ ستیہ شودھک سماج۔ جیوتیبا پھولے نے 1873 میں مہاراشٹر میں ستیہ شودھک سماج کی بنیاد ڈالی۔ ان کی تعلیمات تھیں کہ یہ بھی ذات پات کے مخالفت کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں شودر لڑکیوں کے لیے اسکول اور ہاسٹل قائم کرنے کا ذمہ انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ مزدوروں کے حق کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی۔ علی گڑھ اصلاحی تحریک۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے محمڈن لبرٹی سوسائٹی کی شروعات کی، کیونکہ سر سید احمد خان کا ماننا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں پائی جانے والی سماجی جمود کو ختم کیا جا سکے۔ سر سید کی کوشش سے جدید خیالات کی تلاش سے علی گڑھ تحریک شروع ہوئی۔ سر سید نے کہا صرف قرآن ہی مقدس ہے اور وہی صحیح ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کے اہم نکات یہ ہیں: وسیع دل اور چالاک دماغ نہ ہو تو کسی بھی مذہب کی ذہنی ترقی ناممکن ہے۔ علی گڑھ تحریک پردے کی مخالفت کرتے تھے اور مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر یہ زور دیا کرتے تھے۔ کثیر ازدواجی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے نظام کی بھی یہ ممانعت کرتے تھے۔ مغربی سائنس اور تہذیب و تمدن کے خیالات کا پھیلاؤ علی گڑھ تحریک کے اہم نکات میں شامل ہے۔ رام کرشن مشن۔ پیارے بچوں، سوامی وویکانندا نے کلکتہ میں 1897 میں رام کرشن مشن کا قیام عمل میں لایا تھا۔ اس مشن کا مقصد یہ تھا کہ رام کرشن پرمہنس کے خیالات اور امنگوں کو اور عوام تک پہنچایا جائے۔ رام کرشن مشن نے مورتی پوجا کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ سوامی وویکانندا کی یہ خواہش تھی کہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ رام کرشن مشن کے تعلیمات: ذات پات کے نظام کی مخالفت، غریبی، ناخواندگی، جہالت کو دور کرنا، مغربی عقائد و تہذیب کو چھوڑ کر ہندوستانی تہذیب کو اپنانا۔ ان کا سب سے اہم مقصد تھا خدمت خلق، خدمت خدا۔ مذہب کے نام پر استحصال کو روکنا بھی اس مشن کا مقصد تھا۔ جو آتما غریبوں کے لیے جھک جاتی ہے وہی پرماتما ہے، اس طرح یہ مانتے تھے۔ تھیوسفیکل سوسائٹی۔ میڈم بلاوسکی اور امریکہ کے کرنل ایچ ایس الیارڈ نے مدراس میں 1886 میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی تعلیمات یہ تھیں: مختلف مذاہب کے تعلیمات، ان کی اصلاحات اور ان کے سائنسی نظریات کا مطالعہ کرنا، انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو سمجھنا اور اس کو ظاہر کرنا۔ اینی بیسنٹ نے اس سوسائٹی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندو گرنتھوں، وید، اپنشد وغیرہ کا منطقی افکار کا مطالعہ انہوں نے کیا تھا۔ اینی بیسنٹ بدھ مت کے اصولوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ بھگوت گیتا کا انگریزی میں ترجمہ بھی اینی بیسنٹ کی اس تھیوسفیکل سوسائٹی نے کیا تھا۔ دھرما پری پالنا تنظیم۔ شری نارائن گرو نے 1903 میں کیرلا میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس کا اہم مقصد پچھڑی ذاتوں کو سماج میں مقام دلانا اور عورتوں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کو روکنا۔ ان کی تعلیمات: نارائن گرو کا ماننا تھا کہ تمام انسانی نسل ایک ہی مذہب اور ایک ہی ذات کے ہیں اور ان کا سب کا ایک ہی خدا ہے۔ اس کے حصول کے لیے انہوں نے تعلیم کو اہم ذریعہ بنایا۔ 1924 میں شیوا مندر میں داخلے کے لیے وائکم ستیہ گرہ کیا تو نارائن گرو کا ساتھ دینے کے لیے مہاتما گاندھی بھی کیرلا پہنچے تھے۔ پریار۔
ای وی راماسوامی نے 1926 میں جنوبی ہندوستان میں ایک تحریک کی بنیاد ڈالی۔ راماسوامی کو لوگ پیار سے پریار یا عزت دار کہتے تھے۔ یہ غیر برہمن تحریک تھی۔ انہوں نے رامائن میں راون کو دراویڈین کا لیڈر بتایا تھا اور اس کی حمایت کی تھی۔ رام کو ویدک طبقے کا خدا ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ ذات پات کے تفرقات کی مخالفت کر کے مساوات کے پہلو کی انہوں نے حمایت کی تھی۔ 1924 میں کیرلا کے وائکم مندر میں اچھوتوں کے داخلے کے حق میں انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ پریار، ذات پات، جنس کے بھید بھاؤ سے باہر نکل کر سرو دھرما مہاستھا سماج کی تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ یووا بنگالی تحریک۔ برہمو سماج کے ساتھ ساتھ یووا بنگالی تحریک کلکتہ میں شروع ہوئی۔ ہنری یو این ڈی ریجیو اس تحریک کے بانی تھے۔ یہ ایک اینگلو انڈین تھے۔ یووا بنگالی تحریک میں سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کی پیروی کی جاتی تھی۔ قدرتی، انسانیت، خدا، دیگر موضوعات کے متعلق تقریری مقابلہ جات منعقد کیے جاتے تھے۔ اس سماج نے ضعیف الاعتقادات سے بھرے سماج کی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ یووا بنگالی تحریک میں خواتین کے حقوق اور ذات پر مبنی استحصال کی مخالفت کی جاتی تھی۔ یووا بنگالی تحریک کا اثر کلکتہ اور بنگال تک ہی رہا تھا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ پیارے بچوں، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم یہیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔